پاکستان وطن عزیز، جہاں ہم اپنی زندگی بڑی آسانی اور آزادی کے ساتھ گزار رہے ہیں، اس وطن ہمیں جن لوگوں کی جدوجہد سے حاصل ہوا ان میں ایک نمایاں نام ہے لیاقت علی خان صاحب، نواب لیاقت علی خان صاحب، قائد اعظم کے دستے راس اور نیکسٹ ٹو قائد اعظم نے اپنے بعد سب سے زیادہ ذمہ داریاں جن کو دینے کا اہل سمجھا وہ نواب لیاقت علی خان صاحب ہیں۔ آج بھی دنیا میں مختلف ایمبیسیاں ان کی دی ہوئی جائیدادوں پہ کھلی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ان کے احسان مند ہیں۔ انہوں نے انڈیا سے پاکستان مائیگریٹ کرنے کے بعد کوئی 1 انچ زمین کلیم نہیں کی۔ یہاں پہ جن کی زمینیں نہیں تھیں انہوں نے کلیم کر لی، لیکن جو حقیقی حقدار تھے، جو وارث تھے، انہوں نے کبھی کلیم نہیں کی۔ پاکستان میں آج کے جتنے سیاستدان ہیں انہوں نے اپنی اولادوں، ان کی اولادوں اور ان کی اولادوں کے لیے اتنا جمع کر کے رکھا ہے پاکستان کے اندر اور باہر کہ وہ کبھی تکلیف میں نہیں آئیں گے۔ ہزاروں ارب روپے ان کی بینک اکاؤنٹس میں موجود ہیں، ان کی جائیدادیں موجود ہیں۔ تو جو پشتینی نواب تھے آج ان کی اولاد کیوں اس حال میں ہے کہ انہیں اپنی علاج کے لیے گورنمنٹ سے مدد مانگنی پڑ رہی ہے، ان سے درخواست کرنی پڑ رہی ہے؟ تو کیا گورنمنٹ، آج کی گورنمنٹ، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے وہ پروویژنل گورنمنٹ ہو، کیا اتنے بے حس ہو گئے کہ اس ملک کے بانیان کی اولادوں کو وہ اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے؟ ان کا خیال کون رکھے گا؟ جنہوں نے اپنی جائیدادیں پاکستان کو دے دیں پاکستان کے بنتے وقت، تو آج ان کی اولادوں کا خیال کسے رکھنا ہے؟ کچھ روپے دے کے آپ ان کے اوپر احسان نہیں کر رہے، ہم ان کے اوپر احسان نہیں کر رہے۔ یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم ان کا خیال کریں، ہم ان کی تمام ضروریات کو پورا کریں، صرف ان کی بیماری اور ان کے علاج کے لیے نہیں، ان کی ہر ضرورت اور اس کی طلب کو پورا کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ لیاقت علی خان صاحب نے بر صغیر ہند و پاک کا ایک بجٹ پیش کیا تھا، وزیر خزانہ تھے وہ، آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے مشترکہ گورنمنٹ بنائی گئی تھی۔ انہوں نے ایک عوام دوست بجٹ پیش کیا تھا، اور ایسا عوام دوست بجٹ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے پیش نہیں کیا۔ خود نواب تھے لیکن انہوں نے جو بجٹ پیش کیا وہ اس طرح کا بجٹ تھا کہ ایک عام آدمی کی تمام ضروریات اور تمام معاملات کو اس میں مد نظر رکھا گیا تھا کہ ایک عام آدمی اپنی زندگی سکون سے گزارے۔ آج کے جو حکمران ہیں انہیں ایک عام آدمی کے خاندان کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں، ضروریات زندگی جو ہے، ان کے دام پتہ ہیں۔ نواب لیاقت علی خان صاحب نے اس وقت کا بجٹ پیش کرتے وقت ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا تھا، اس کو کور کرتے ہوئے انہوں نے ساری چیزیں پیش کی تھیں۔ تو کیا آج کے حکام یہ کام کر رہے ہیں؟ پیٹرول کے نرخ بڑھ جاتے ہیں، ڈیزل کے نرخ بڑھ جاتے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل ایسی چیزیں ہیں جن کے ریٹس بڑھنے سے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کے دام بڑھ جاتے ہیں۔ پھر ہمارے وزراء ٹی وی پہ تشریف لاتے ہیں اور کمپیریزن پیش کیا جاتا ہے، تقابلی جائزہ پیش کیا جاتا ہے کہ بھارت کے اندر پیٹرول کے یہ دام ہیں، سعودی عرب میں یہ دام ہیں، امریکہ میں یہ دام ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان سے پاکستان کے ریٹ برابر ہوں گے یا ہلکے پھلکے کم ہوں گے۔ تو جن ممالک سے آپ پیٹرول کے داموں کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں، آپ اس سے وہاں کے ایک عام آدمی کی کم از کم اجرت اور پاکستان کے ایک عام مزدور کی کم از کم اجرت کو بھی کمپیئر کریں، ان کا بھی تقابلی جائزہ لیں۔ یہاں پہ ٹیکس دینے کے بعد کیا فیسلٹی ملتی ہے، ریٹرن کیا ہے، اور جن ممالک سے آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں ان ممالک کے اندر ٹیکس دینے والوں کو، ٹیکس پیئرز کو کیا سہولیات میسر ہیں، ان کو کیا سہولیات گورنمنٹ فراہم کرتی ہے، ان کو کتنے بینیفٹس دیے جاتے ہیں، آپ اس کا بھی جائزہ لیں۔ پھر ہم سے، ایک عام آدمی سے، ایک ٹھیلے والے سے، ایک سبزی والے سے آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ آپ ٹیکس لے رہے ہیں، اس ٹیکس کے بدلے میں آپ کیا دے رہے ہیں؟
آپ اپنے وزیروں کو تنخواہیں دے رہے ہیں، آپ اپنے معاملات کر رہے ہیں. مطلب آپ لیاقت علی خان، قائد اعظم اور اس دور کے جتنے ہمارے لیڈران تھے ان سے آپ کچھ تو سبق سیکھ لیں. کوئی سبق نہیں سیکھنا چاہتے، کچھ احساس لے لیں آپ ان سے. یہ عام آدمی کا درد آپ کو محسوس ہو تو یہ درد محسوس کرنے کے لیے احساس کی ضرورت ہے، جو کہ آج کی کسی بھی گورنمنٹ میں نہیں ہے، کسی بھی سیاسی جماعت میں نہیں ہے. ایک عام آدمی کی بات کوئی نہیں کرتا، ہر سیاسی جماعت اپنے اقتدار کے لیے ہے. عام عوام کس پریشانی میں ہے، کن حالات میں ہے، تو آج پھر اس چیز کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ قائد اعظم اور نواب لیاقت علی خان جیسے لوگ اس ملک میں پیدا ہوں اور ان کو اقتدار ملے. اگر ان جیسے کچھ لوگ اقتدار میں آ جائیں گے تو شاید اس ملک کا کچھ بھلا ہو جائے. ارباب اختیار سے میں درخواست کروں گا کہ اس طرف بھی تھوڑی سی نظر ڈالیں. عام عوام تو آپ شاید آپ کی نظر سے نہیں گزر رہی، لیکن جن لوگوں نے پاکستان بنایا، جن کی جد و جہد سے پاکستان بنا، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کی اور پاکستان وجود میں آیا، ان کی اولادوں کو آپ رندہ درگاہ نہ کریں. ان کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں. پھر وہ قائد اعظم کی فیملی ہے، پھر نواب لیاقت علی خان صاحب کی فیملی ہے، اور ان کے ساتھ جتنے بانیان پاکستان ہیں ان کی جو فیملیز ہیں ان کے اوپر آپ تھوڑی سی توجہ دیں. ان کو علاج کے لیے اگر درخواستیں بھیجنی پڑیں تو یہ شرم کا مقام ہے ہمارے تمام حکمرانوں کے لیے، مجھ سمیت پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے، کہ ہمارے وطن کے بانیان کی اولادیں آج اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ وہ اپنے علاج کے لیے ہم سے درخواست کر رہی ہیں. اتنی NGOs بنی ہوئی ہیں، اتنے فلاحی ادارے بنے ہوئے ہیں، کہاں ہیں؟ عام عوام کو کھلانے کے لیے ان کے پاس پیسہ ضرور ہے، لیکن ہمارے بانیان پاکستان کی بچوں کی امداد کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو نیشنل فاؤنڈیشن فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ پاکستان کی جانب سے ہم نے ایک اس پہ سروے کرایا تھا، جس پہ عوام پاکستان کے حکمرانوں سے بدظن ہو چکی ہے کہ جو بانیان پاکستان کا خیال نہیں رکھ سکتے، ان کی اولادوں کا خیال نہیں رکھ سکتے، تو وہ عام عوام کا کیا خیال رکھیں گے. اور یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج کے حکمران عوام کا کوئی خیال نہیں رکھتے. ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ کوئی نئی پارٹی، کوئی نئی سیاسی جماعت، کوئی نئی قیادت سامنے آئے اور ان چیزوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے. بہت شکریہ.